الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عقیدت و محبت و احترام و ادب کے ساتھ نبی کونین نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم اہل بیت اکرام علی نبینا و علیہ السلام کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لہذا حمد و صلات اور آیت کریمہ درود شریف پڑھنے کی برکت حاصل کرنے کے بعد ہم آپ کے سامنے اہل بیت کی شان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت علامہ حسن علیہ رحمت رضوان کے قلم سے لکھے ہوئے اشعار پیش کرتے ہیں، ملاحظہ کریں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اہل بیت کے تعلق سے کی جائے گی۔ کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے، ارے خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، حور کرتی ہیں عروسا نے شہادت کا سنگار، حور کرتی ہیں عروسا نے شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت،
روبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ اور فرماتے ہیں علامہ حسن کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، ارے دن دہاڑے لٹ رہا ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھے سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھے سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ اور مختے میں کیا کہتے ہیں علامہ حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ درود شریف کا ہدیہ پھر پڑھیں، پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ حسن رضا نے بہت عمدہ کلام اہل بیت اطہار کی شان میں پیش کیا، آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں پھر میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں جو میں نے ابتداءً پڑھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ اب اس کا ترجمہ یوں فرمایا گیا ہے، فرمایا اے اہل بیت یعنی اے نبی کے گھر والوں، اہل بیت سے مراد ہیں نبی کے گھر والے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت کریمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اکرام کی عظمت و فضیلت اور ان کے درجات و مراتب کا واضح طور پر بیان ہے۔ حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم سے بری باتوں اور فحش چیزوں کو دور رکھے اور تمہیں گناہوں کے میل کچیل سے صاف رکھے۔ اور حضرت سعید بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے اہل بیت مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر برائی سے پاک رکھا اور اپنی مخصوص رحمت سے نوازا۔ حضرت علامہ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ میں جو رجس کا لفظ ہے وہ گناہ، عذاب، نجاستوں اور نقائص کے معانی پر بولا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دور فرما دے۔ اور حضرت امام زہری نے فرمایا کہ رجس ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں، رجس ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں، چاہے وہ عمل ہو یا غیر عمل۔
تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت اکرام سے ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزیں دور فرما دیں۔ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں، اس کے بارے میں مفسرین اکرام کا اختلاف ہے۔ حضرت امام بغوی، خازن اور بہت سے دوسرے مفسرین کے مطابق ایک جماعت جنہیں صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین میں سے حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اس طرف یہ جماعت گئی ہے کہ اہل بیت سے مراد اہل عبا یعنی رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ دوسری جماعت جس میں صحابی رسول حضرت ابن عباس اور حضرت اکرمہ جو تابعی ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد امہات المؤمنین ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ تو اس لیے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک سے ان اللہ کان لطیفا خبیرا تک مسلسل 7 آیتیں امہات المؤمنین سے متعلق ہیں، تو بیچ میں ایسا کلام کیسے آ جائے گا جو ان سے متعلق نہ ہو؟ جو لوگ اہل بیت سے اہل عبا یعنی پنجتن پاک مراد لیتے ہیں، وہ دوسری جماعت کو جواب دیتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ بیچ میں آئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جملہ معترضہ کے طور پر آیا ہے جو کلام عرب میں عام ہے، اور کہتے ہیں کہ متعدد صحیح طریقوں سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ان کے ساتھ حضرت علی مرتضی، حضرت فاطمہ زہرا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم تھے، اور ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آشان اقدس میں تشریف لائے، حضرت علی مرتضی اور حضرت فاطمہ زہرا کو قریب کیا اور اپنے سامنے بٹھایا، اور حسین کریمین کو ایک ران پر بٹھایا، پھر ان پر اپنی چادر مبارک لپیٹی اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور ایک روایت میں یوں بیان فرمایا کہ یہ فرمایا سرکار نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یعنی یا الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر ناپاکی دور فرما اور انہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر اٹھائی تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو جائیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے چادر کھینچ لی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ حضور نے فرمایا انکی من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیر، یعنی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہو، بھلائی پر ہو۔ جو لوگ اہل البیت سے پنجتن پاک مراد لیتے ہیں، وہ اپنے دعوے کی دلیل میں یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ حسن اور صحیح طریقوں سے مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کے پاس سے گزرتے ہوئے فرماتے الصلاۃ اہل البیت،
یعنی اے اہل بیت نماز پڑھو۔ پھر آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس الی آخر الآیہ تک تلاوت فرماتے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 40 روز تک صبح کے وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر تشریف لائے اور فرمایا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ رحمکم اللہ، یعنی اے اہل بیت تم پر خدا کی سلامتی، رحمت اور برکت ہو، نماز پڑھو تم لوگوں پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے انما یرید اللہ الی آخر الآیہ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور کا یہ طریقہ 7 مہینے تک جاری رہا، یعنی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے نزول کے بعد سرکار حضرت فاطمہ زہرا کے گھر دروازے پر آتے۔ یہ آپ کا طریقہ فرماتے ہیں کہ 7 مہینے تک جاری رہا، اور ایک روایت میں کہ 8 مہینے تک، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تصریح ہو گئی کہ آیت مبارکہ میں اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہیں۔ بہرحال اہل بیت سے امہات المؤمنین مراد لینے والے اور پنجتن پاک مراد لینے والے دونوں گروہ کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ جن لوگوں نے اہل بیت سے مراد امہات المؤمنین کو لیا ہے ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں، اور جن حضرات نے، جن علماء نے، جن مفسرین نے، جن محدثین نے اہل بیت سے مراد پنجتن پاک یعنی حضرت نبی کریم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن کریمین کو لیا ہے، ان کے پاس بھی اپنے دلائل موجود ہیں۔ لیکن اب جمہور علماء یہاں پر یہ بات رکھتے ہیں، لہذا جمہور علماء کا یہ قول ہے، فرمایا جمہور علماء امت کہتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں اہل بیت سے امہات المؤمنین اور پنجتن پاک دونوں مراد ہیں، اور انہوں نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ سارے دلائل پر عمل ہو جائے۔ جنہوں نے امہات المؤمنین کو مراد لیا اہل بیت سے ان کے بھی دلائل پر عمل ہو جائے، اور جنہوں نے امہات المؤمنین مراد نہیں لیے بلکہ پنجتن پاک مراد لیے ان کے بھی دلائل پر عمل ہو جائے۔ اس سلسلے میں حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سوانح کربلا میں بہت عمدہ بات لکھی، فرماتے ہیں کہ دولت سرائے اقدس میں سکونت رکھنے والے اس میں داخل ہیں، کیونکہ وہی اس کے مخاطب ہیں، کیونکہ اہل بیت نسب کا مراد ہونا مخفی تھا، اس لیے آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فعل مبارک سے یعنی چادر میں لپٹا کر بیان فرما دیا کہ اہل بیت سے عام ہے، خواہ بیت مسکن کے اہل ہوں جیسے کہ ازواج، یا بیت نسب کے اہل جیسے کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب۔ چنانچہ امام ثعلبی نے فرمایا یعنی ان حضرات نے کہا کہ اہل بیت سے مراد بنی ہاشم ہے، اس لیے بیت سے مراد بیت نسب ہے، لہذا حضرت عباس حضور کے دوسرے مسلمان چچا اور چچا زاد بھائی سب اہل بیت میں سے ہوں گے، اور اہل بیت میں سے ہوں گے۔ یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جیسا کہ تفسیر خازن وغیرہ میں ہے، اور علامہ خطیب نے اپنی تفسیر میں اس سے بھی زیادہ عام فرمایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اہل بیت میں اختلاف ہے، اور بہتر وہ ہے جو امام بقائی نے فرمایا کہ اہل بیت میں وہ سب حضرات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص وابستگی رکھتے ہیں، مرد، عورتیں، ازواج مطہرات، کنیزیں اور قریبی رشتہ دار، ان میں سے جو شخص زیادہ قریب ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق رکھنے والا ہوگا وہ مراد ہونے کے زیادہ لائق ہے، اور حضرت امام بقائی کے قول کی تائید حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ
اس لیے طبرانی وغیرہ نے کئی محدثین کی روایت میں یوں ہیں، طبرانی وغیرہ کی کئی محدثین کی روایت میں یوں ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر اٹھا کر اپنا سر چادر کے اندر داخل فرمایا، داخل کر لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ حضور نے 2 مرتبہ فرمایا انک علی خیر، یعنی تم بھلائی پر ہو۔ اور امام بہقی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسین کریمین رضی اللہ عنہ کو اپنی کالی کملی نورانی چادر میں لپٹایا اور آیت تطہیر تلاوت فرمائی تو حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے اہل میں سے ہوں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانت من اہلی، ہاں یعنی تم بھی میرے اہل میں سے ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان فارسی ہم میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ اور اسی لیے امام العارفین شیخ اکبر محی الدین عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ کے 19ویں باب میں تحریر فرماتے ہیں کہ قیامت تک سادات اکرام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور جو اہل بیت میں سے ہیں مثلا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب اس آیت کریمہ کے حکم میں داخل ہیں۔ اور حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر یعنی امام العارفین شیخ اکبر محی الدین شیخ اکبر صوفیہ کے امام ہیں، ان کا ارشاد حجت کی حیثیت رکھتا ہے، ان کا ارشاد حجت کی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب یہ آپ نے اہل بیت کی فضائل کو سنا، پھر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں دودھ کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بابا زبر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اہل بیت چاہے اہل بیت نسب ہوں یا اہل بیت سکنا یا اہل بیت ولادت یا اور کسی کو اہل بیت میں شامل کر لیا گیا ہو، سب عزت و عظمت والے ہیں، لیکن حضور جن کو ہر خاص موقع پر علیحدہ کر کے فرماتے ہیں وہ یہی 4 نفوس قدسیاں ہیں جن کے لیے شاعر نے لکھا تھا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ یہ 4 نفوس قدسیہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خاص موقع پر علیحدہ ذکر فرماتے ہیں، اسی لیے اہل بیت کا لفظ انہی 4 حضرات کے لیے شائع اور مشہور اور شہرت یافتہ ہو گیا۔ اب آپ حضرات ایک آیت کریمہ اور ملاحظہ فرمائیں جن سے اہل بیت اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت و منزلت ظاہر ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ یوں فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل اللعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور اس کا ترجمہ یوں بیان فرمایا یعنی اے محبوب پھر جو لوگ تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کریں بعد اس کے کہ تمہارے پاس اس کا علم آ چکا ہے تو ان سے فرما دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، پھر ہم مباہلہ کریں یعنی گڑگڑا کر دعا مانگیں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔
اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مناظرہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ آیا۔ حضور سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ گمان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے کلمے ہیں جو کنواری مریم کی طرف سے القاء کیے گئے ہیں۔ یہ سن کر عیسائی بہت غصے میں ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ تو صرف بغیر باپ ہی کے پیدا کیے گئے، حضرت عیسیٰ تو صرف بغیر باپ ہی کے پیدا کیے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جب انہیں اللہ رب العزت کا بندہ مانتے ہو، یعنی حضرت آدم کو جب اللہ کا بندہ مانتے ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے؟ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح دلیل کے ساتھ حق کو بیان فرمایا، مگر عیسائی برابر جھگڑتے رہے اور اپنی معاندانہ روش سے باز نہ آئے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی اور آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، تو عیسائی کہنے لگے، ہم غور اور مشورہ کر لیں، پھر کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے پادری اور صاحب الرائے شخص عاقب سے کہا کہ اے عبد المسیح، اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس عبد المسیح نے کہا، اے جماعت نصارہ، تم پہچان چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ضرور ہیں، تو اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر عیسائیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھر لوٹ چلو۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد عیسائی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی گود میں امام حسین ہیں اور دست مبارک میں امام حسن کا ہاتھ ہے، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے پیچھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے پادری عبد المسیح نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا، اے جماعت نصارہ، اے عیسائیو، انی لأرا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ۔ فرماتے ہیں وہ عبد المسیح نے کہا، اے عیسائیو، اے جماعت نصارہ، بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے پہاڑ کو ہٹانے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ پھر پادری نے کہا، اگر ان سے مباہلہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ عیسائیوں نے پادری کی بات مان لی اور جزیہ دینا منظور کیا، مگر مباہلے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جبکہ جان ہے کہ نجران والوں پر عذاب بالکل قریب آ چکا تھا۔ نجران کے عیسائیوں پر عذاب بالکل قریب آ چکا تھا۔ اگر وہ ہم سے مباہلہ کرتے تو بندر اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور عذاب الہی کی آگ سے جنگل جل جاتے۔ نجران اور وہاں کے رہنے والے چرندے پرند تک نیست و نابود ہو جاتے اور ایک سال کی مدت میں تمام روئے زمین، تمام زمین سے عیسائی ہلاک و برباد ہو جاتے۔ حضرات محترم،
حضرات محترم غور کیجئے کہ فرمان خدا بندی کے مطابق عیسائیوں سے طے یہ ہوا تھا کہ اپنے بیٹوں کو لے کر نکلو، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر نکلتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر میدان میں آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر میدان میں آتے ہیں، تم خود بھی آؤ ہم خود بھی آئیں۔ اس موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا اسلام میں سے جن پاک اور برگزیدہ ہستیوں کا انتخاب فرمایا وہ 4 ہستیاں تھیں، 5 ایک تو مصطفیٰ کریم اور دوسرے حضرت علی، تیسری حضرت فاطمہ، چوتھی حضرت حسن، 5ویں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہذان ابنایا، یعنی یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب مباہلہ کے لیے اپنے بیٹوں کو لے کر میدان میں نکلنا ہو تو حسین کریمین کو لے کر آئے، اور اسی سبب سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آج تک ابن رسول اللہ کہے جاتے ہیں، آج تک ابن رسول اللہ کہے جاتے ہیں اور قیامت تک ایسے ہی کہے جاتے رہیں گے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان حضرات کو ہمراہ لے کر، یعنی ان حضرات کو ساتھ لے کر مباہلے کے لیے مکان سے باہر نکلے تو یہ فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یعنی اے میرے پروردگار، اے اللہ یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں۔ تو ان ساری احادیث سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ مصطفیٰ کریم نے خاص موقعوں پر انہی 4 ہستیوں کو زیادہ یاد فرمایا، لہذا مناسب اور اقرب علماء نے یہی لکھا ہے کہ وہ بھی امہات المؤمنین بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور جن کے لیے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور یہ حضرات بھی پنجتن پاک جو ہیں یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔